بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّ كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ دوستان محترم، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ دہقان کی آیت کریمہ کا شرف اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ آپ کی نظر کروں، اور اس کا ترجمہ اب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو اتارا مبارک رات میں، بلا شبہ ہمارا مقصود ڈرانا تھا۔ اس رات میں جدا کیا جاتا ہے۔ محترم، ہمارے بعض علماء لیلۃ المبارکہ کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں رات، اسی میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن پاک کا نزول جس مبارک رات میں ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، وہ رمضان المبارک میں ہے وہ رات۔ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ دوستان محترم، اب اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے اس رات کے قیام کا اور روزہ رکھنے کا۔ حدیث پاک میں ہے، اس کے راوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہوتے ہی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ آفتاب کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اسے بخشش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اسے رزق عطا کروں۔ اللہ رب العزت اسی طرح پکارتے رہتے ہیں، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ رات بڑی فضیلت والی اور رحمت والی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی رات پر میاں محمد صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ جو لوگ ایسی مبارک راتوں کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی محبت میں گزارتے ہیں وہ راتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
ان پر اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہو۔ ایک اور حدیث پاک بیان کرتے ہیں جن کی راوی ہیں حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں حضور پاک کو ایک رات میں نے اپنے گھر میں موجود نہیں پایا، آپ کو تلاش کرتی کرتی رات کو قبرستان مدینہ میں چلے گئی۔ آپ نے پوچھا اے عائشہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور ازواج کے پاس ہیں، آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور گناہ گاروں کو بخشتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ 15ویں شعبان کو قبروں پر جانا آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس رات کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ اس سال پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، جو شخص اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اس رات اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اسی رات رزق کو اتارا جاتا ہے۔ اور اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اس رات میں مرنے والے اور پیدا ہونے والوں کی فہرست اور عمل اٹھائے جاتے ہیں، رزق اتارا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ جو آتش بازی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، راضی نہیں ہوتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ ہم تمام مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ایک اور جگہ پر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء و اتباع ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے المرء مع من احب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ قیامت کو اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہاں ہے وہ میرے بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے؟ آج جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے سائے سے مراد غالباً اس کے عرش کا سایہ ہے۔ محبت کی وجہ سے جو معیت ملی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ محبت کرنے سے آپ اپنے محبوب جیسا مرتبہ پا لیں۔ آپ اس کے ساتھ ضرور ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ محب اور محبوب کا درجہ ایک ہو جائے گا، نہیں، دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ محبت کے لیے اطاعت لازم ہے۔ اگر اللہ پاک اور اس کے رسول پاک سے محبت ہے تو زندگی احکام باری تعالیٰ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ جو لوگ آزادی اور بے فکری کے ساتھ اللہ پاک اور اس کے رسول پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اگر اللہ پاک اور رسول پاک کی محبت کا دعویٰ کریں تو وہ جھوٹے ہیں۔
اگر وہ اپنے آپ کو اہل محبت میں سے تصور کریں تو وہ اپنے آپ کو بڑے فریب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایسے محبت کرنے والوں کو رابعہ بصری نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تحسن الہ وانت تطہر حبہ حاذل عمری فی القیاسی ودیع، یعنی اے محبت کے جھوٹے مدعی، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عقل اور قیاس کے لحاظ سے یہ بات بڑی عجیب ہے۔ لو کان حبک صادقا لا تعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تو دعوی محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانا۔ رسول پاک کا قرب حاصل کرنا ہے تو ان سے محبت کریں۔ محبت تب سچی ہوتی ہے جب آپ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہوئے ان کے کہنے پر عمل کریں۔ تو دوستو، جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اللہ سے محبت کی، اللہ فرماتا ہے اگر میرے سے محبت کرنی ہے تو میرے محبوب سے محبت کرو۔ اور جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو کیا ہوا؟ صدیق کا لقب پایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر قرار پائے، شیر خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا شیر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی قرار پائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فاروق کا لقب آپ نے پایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا نام قیامت تک زندہ رکھا ہے اور لوگ آپ سے بھی محبت کرتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو میرا ذکر کرے گا، جو میرا ذکر کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو میرے اس بندے کا ذکر کرے گا میں اس سے بھی محبت کروں گا، اور جو اس کا ذکر کرے گا وہ سمجھے کہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ رضوان علیہ اجمعین کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے نامہ اعمال میں یہ لکھوا دوں گا کہ یہ میرا ذکر کرتے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو دوستان محترم، جو کچھ محب کا ہوتا ہے وہی محبوب کا ہوتا ہے، اور جو کچھ محبوب کا ہوتا ہے وہی کچھ محب کا ہوتا ہے۔ جب محبت حد سے بڑھ جائے تو تیرے میری والی بات نہیں رہتی۔ میرے دوستو، یہ شبان المعظم کی رات آ رہی ہے، کوشش کرو اس میں خوب رات کو نوافل ادا کرو اور درود پاک پڑھو، جتنے بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو اور صبح کو روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔